کچن میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی نظریں سنگم پر جم گئی تھیں۔ مسٹر سنگم افندی، مہمان حیرانی سے دوبارہ بولے، آپ تو افندی گروپ کے CEO ہیں۔ یہ سنتے ہی تائی کے چہرے سے خون اتر گیا۔ کون CEO؟ ان کی آواز لڑکھڑا گئی۔ سنگم نے آہستہ سے اپنی آستین سیدھی کی، پھر پہلی بار پورے اعتماد سے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے انداز میں اب نوکر والی جھجک نہیں تھی۔ جی وہی جس کے ساتھ آپ کے شوہر نے سالوں پہلے بزنس کیا تھا۔ ہال میں بیٹھے مہمان بھی کھڑے ہو گئے۔ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ نورالعین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سادہ سا سنگم اتنا بڑا انسان ہو سکتا ہے۔ تایا جان آگے بڑھے، یہ سب کیا ہے؟ تم نوکر بن کر ہمارے گھر کیوں آئے؟ سنگم کی آنکھوں میں سرد چمک ابھری۔ سچ جاننے کے لیے۔ اس نے جیب سے ایک فائل نکالی اور میز پر رکھ دی۔ اور سچ یہ ہے کہ سالوں پہلے جو فراڈ ہوا تھا وہ میرے والدین نے نہیں کیا تھا۔ تائی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چیخیں۔ سنگم نے پرسکون لہجے میں کہا، تو پھر پولیس کے سامنے ثابت کر دیجیے گا، کیونکہ یہ اصل بینک اکاؤنٹس، بینک ریکارڈز ہیں اور ان پر سائن آپ کے ہیں۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ مہمان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نورالعین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، سنگم کی آواز سخت ہو گئی، نورالعین کے والدین کا حادثہ بھی اتفاق نہیں تھا۔ نورالعین کے قدم لرز گئے۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ سنگم نے نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کی گاڑی کے بریک جان بوجھ کر خراب کیے گئے تھے تاکہ جائیداد پر مکمل قبضہ ہو سکے۔ بس، تائی چیخی، میں کچھ نہیں جانتی۔ مگر ان کی آواز میں پہلی والی طاقت نہیں رہی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر پولیس آ گئی۔ مسز شاہینہ، ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ تائی کی رانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ ملیحہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ نورالعین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ برسوں کا دکھ، ظلم اور تنہائی جسے ایک لمحے میں سامنے آ گئی ہو۔ سنگم آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ نورالعین نے پہلی بار اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اندھیرے میں روشنی مل گئی ہو۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ملیحہ کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ خطرناک نفرت بھی جاگ چکی تھی، اور وہ آخری وار کرنے والی تھی۔ پولیس تائی کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ گھر میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ جو لوگ کل تک نورالعین کو حقارت سے دیکھتے تھے، آج نظریں چرانے لگے تھے۔ نورالعین ہال کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ سب کچھ اتنی تیزی سے بدل گیا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی خوش ہو یا روئے۔ سنگم دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اس کے پاس جائے، مگر وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ اسی دوران ملیحہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بہت خوش ہونا، اس نے دھیمی مگر زہریلی آواز میں کہا۔ نورالعین نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ملیحہ آپی، سب کچھ بگاڑ دیا۔ ملیحہ اچانک چیخی۔ پہلے رشتے چھینے، اب میرا گھر بھی؟ نورالعین گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ملیحہ نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ اگر تم میری زندگی برباد کر سکتی ہو تو میں بھی تمہیں سکون سے نہیں جینے دوں گی۔ اچانک اس نے نورالعین کو سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا۔ نورالعین کا پاؤں پھسلا۔ وہ توازن کھو بیٹھی۔ نور! سنگم کی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھا، مگر تب تک نورالعین سیڑھیوں سے لڑک چکی تھی۔ اس کا سر آخری سیڑھی سے ٹکرا گیا۔ سب کچھ ایک لمحے میں خاموش ہو گیا۔ سنگم نے اسے بازو میں اٹھایا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو پلیز نورالعین۔ اس کی آواز پہلی بار ٹوٹ گئی تھی۔ نورالعین نے
بمشکل آنکھیں کھولیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کمزور سی مسکرائی۔ سنگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پاگل لڑکی، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا، جیسے دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں کھونے کے خوف سے خود کو پہچانا ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ یہ سب انتقام بعد میں بھی ہو سکتا تھا، مگر تم نہیں۔ نور العین کی سانس ہلکی سی لرزی۔ کیا مطلب؟ سنگم نے پہلی بار صاف لفظوں میں کہا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں نور العین، شاید اس دن سے جب تم نے خود بھوکی رہ کر ایک زخمی بلی کو کھانا دیا تھا۔ نور العین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایمبولینس کی آواز قریب آ رہی تھی۔ دوسری طرف ملیحہ ساکت کھڑی تھی۔ اسے شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے اس بار حد پار کر دی ہے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں عجیب سی خاموشی پھیلا رہی تھیں۔ مشینوں کی بھیم بھیم سنگم کے دل کی دھڑکن کے ساتھ جیسے ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ نور العین آپریشن روم کے اندر تھی اور سنگم باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر باہر آیا تو وہ فوراً اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ گھبرانے کی بات نہیں، سر پر چوٹ آئی ہے، مگر خطرے سے باہر ہے، ہوش جلد آ جائے گا۔ سنگم نے گہرا سانس لیا، جیسے سینے پر رکھا بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اسے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ نور العین سفید بستر پر لیٹی تھی، چہرہ زرد مگر پرسکون۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سنگم آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے میری جان نکال دی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چند لمحوں بعد نور العین کی پلکیں ہلیں۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ پہلی نظر سنگم پر پڑی۔ آپ گئے نہیں؟ سنگم ہلکا سا مسکرایا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ نور العین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے لگا یہ سب خواب ہے۔ نہیں، وہ جھک کر بولا، خواب ختم ہو گئے ہیں، اب تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر آئی۔ مسٹر افندی، مریضہ کے کچھ پیپرز ہیں فیملی ہسٹری کے حوالے سے۔ سنگم نے فائل لی، مگر اگلا لمحہ اس کے لیے بھی حیران کن تھا۔ رپورٹ میں لکھا تھا، نور العین کے والدین کی انشورنس اور جائیداد کا اصل قانونی وارث نور العین۔ ساتھ ایک پرانا نوٹ منسلک تھا جو ہسپتال ریکارڈز میں محفوظ رہ گیا تھا۔ سنگم نے وہ کاغذ پڑھا اور اس کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ نور، تمہیں ایک بات بتانی ہے، نور العین نے کمزور آواز میں پوچھا۔ کیا؟ تم صرف اس گھر کی مظلوم لڑکی نہیں ہو، تم کروڑوں کی جائیداد کی اصل مالک ہو۔ نور العین ساکت رہ گئی۔ کیا؟ اور اسی لیے تمہارے ماں باپ کو راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ سنگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اب کوئی تم سے کچھ نہیں چھین سکے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ نور العین نے پہلی بار سکون سے آنکھیں بند کیں۔ اسے احساس ہوا وہ اکیلی نہیں رہی۔ پولیس نے ملیحہ کو گرفتار کر لیا تھا اور تائی نے جیل سے ایک آخری خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد نور العین پہلی بار اس گھر واپس آئی، مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہی دروازہ، وہی حال، مگر آج کسی کی ہمت نہیں تھی اسے نیچی نظر سے دیکھنے کی۔ تایا جان خاموشی سے اس کے پاس آئے۔ بیٹا، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں۔ نور العین نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا سر جھکا لیا۔ دل میں درد ابھی باقی تھا۔ سنگم ہر لمحہ اس کے ساتھ تھا، جیسے سایہ۔ چند دن بعد کورٹ کی تاریخ آ گئی۔ عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ تائی کو پولیس کی نگرانی میں لایا گیا۔ ان کے چہرے کی سختی اب خوف میں بدل چکی تھی، مگر آنکھوں میں ضد ابھی بھی زندہ تھی۔
جج کے سامنے ثبوت پیش کیے گئے، بینک ریکارڈز، جعلی دستخط، بزنس فراڈ اور گاڑی کی بریک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی رپورٹ۔ ہر ثبوت کے ساتھ تائی کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ آخرکار جج نے سخت آواز میں فیصلہ سنایا، ملزمہ شاہینہ بیگم کو فراڈ اور قتل کی سازش کے جرم میں سزا دی جاتی ہے۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ نورالعین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ غم کے نہیں، انصاف کے آنسو تھے۔ تائی جاتے جاتے پلٹی اور نفرت سے بولی، تم کبھی خوش نہیں رہو گی۔ سنگم فوراً نورالعین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب اسے کوئی بد دعا نہیں لگے گی۔ عدالت سے باہر آتے ہی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ نورالعین سیڑھیوں پر رکی آسمان کو دیکھنے لگی۔ برسوں بعد اسے دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ سب ختم ہو گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ نہیں۔ سنگم مسکرایا۔ اصل زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ ایک بات پوچھوں؟ نورالعین نے حیرانی سے دیکھا۔ اگر وہ زبردستی والا نکاح نہ ہوتا تو کیا تم مجھ سے شادی کرتی؟ نورالعین کے گال سرخ ہو گئے۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ دھیرے سے بولی، شاید کیونکہ آپ پہلے ہی میرے دل میں جگہ بنا چکے تھے۔ سنگم ہنس پڑا۔ تو پھر اب اجازت ہے دوبارہ نکاح کریں، اس بار خوشی سے۔ نورالعین کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بارش کی بوندیں گر رہی تھیں اور پہلی بار اس کی زندگی میں سکون اترا تھا۔